اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا شاہنامہ اسلام ٹائم سلسلہ نمبر 10 ہے اور ہم تاریخ کے اس مقام پر موجود تھے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرام پر 5 یہودیوں نے حملہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا شیطان کے اکسانے پر. تو اس کے آگے سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. اٹھی مشرق سے نورانی شعائیں برچیاں تانے، بچھا رکھے تھے لیکن دام کو ہو دشت و صحرا نے، مگر سورج نے ان کو مکر کی پاداش دی آخر، اندھیرے کو اجالے نے شکست فاش دی آخر. ادھر 5 یہودی بھی اندھیرے غار سے نکلے، یہ بزدل گھڑ چڑھے اس دامنے کوثار سے نکلے. جوان ہاشمی کی جستجو تھی ان کمینوں کو کہ شیطان حسد سے بھر دیا تھا ان کے سینوں کو. بہرسو جھانکتے پھرتے لگے حیران و سرگردہ، لیے دل میں امید و بیم کا دریائے بے پایاں. یکایک فاصلے پر ٹاپ گھوڑے کی سنائی دی، بالآخر نوجوان کی چاند سی صورت دکھائی دی. یہ عبداللہ تھا اور اس گھڑی بالکل اکیلا تھا. مسلح خادموں کو دور پیچھے چھوڑ آیا تھا. تعاقب میں ہرن کے آ رہا تھا برق دم گھوڑا، سوار ہاشمی نے تاک کر تیرے قضا چھوڑا. نشانے پر پڑا ناوک، نشانہ ہو گیا آہو، گرا گر کر اٹھا آہو، پھر اٹھا پھر گرا آہو. وہیں ناوک فگن بھی دوسری ساتھ میں آ پہنچا، اتر کر زین سے پخچیر آہو کے قریب آیا. ارادہ تھا کہ باندھو ذبح کر کے پشت توسن سے، سراسر بے خبر تھا قید سیادان پرفن سے. یہودی گھڑ چڑھوں نے دفع دن پیدل کو آ گھیرا، نظر تلوار آئی دیدہ حیران جدھر پھیرا، مگر یہ شیر تلواروں کے سائے سے نہ گھبرایا. مثال برق کوندا پشت توسن پر چلا آیا، پکارا یہ تو بتلاؤ کہ حملے کا سبب کیا ہے. وہ بولے ایک ہی مقصد ہے، تجھ کو قتل کرنا ہے. غرض 5 نے تلواروں سے حملہ کر دیا یکدم، اکیلا بھڑ گیا ناچار ان سے ہاشمی زیغم. لیے پہلے تو جھک کر وار اپنی ڈھال پر اس نے، چرا کر جسم سارا کر لیا زیر سفر اس نے. بڑی پھرتی سے پھر مشتاق گھوڑے کو دیا کعبہ، ذرا ہٹ کر سنبھل کر ان پہ نیزے سے کیا دھاوا. یہ نیزہ ایک کے پہلو سے پہلو توڑ کر نکلا، بقیہ عمر کا رشتہ قضا سے جوڑ کر نکلا. یہودی چیخ اٹھے یہ سانحہ یکدم گزرنے سے، ہوئے اب اور بھی صفاق ایک ساتھی کے مرنے سے. ہوئے محتاط گھیرا نوجوان کو اس طریقے سے کہ لڑنا ہو گیا اس کے لیے مشکل سلیقے سے. مگر پھر بھی وہ نعرے مار کر ان پر جھپٹتا تھا، برابر زخم کھاتا تھا مگر پیچھے نہ ہٹتا تھا. اگرچہ یہ بہادر ہمت و جرت میں یکتا تھا، مگر وہ 4 تھے، کم عمر تھا یہ اور تنہا تھا. دکھائی اس جری کے بازوؤں نے دیر تک چستی، بالآخر خون بہ جانے سے آئی جسم میں سستی. بنو زہرا میں ایک مرد محمد وہب نامی تھا، قریشی نسل میں یہ شخص بھی ماہ تمامی تھا. تھی اس کے گھر میں ایک دختر جو ایسی پاک سیرت تھی کہ اس کی ذات سے لفظ حیاداری عزت تھی. عرب میں عام نہ مشہور تھا نام صفیفہ کا، اسی کی گود گہوارہ بنی دین حنیفہ کا. بہت ہی فکر رہتی تھی پدر کو عقد دختر کی، بنی ہاشم میں تھی اس کو تلاش و جستجو بر کی. روایت ہے کہ اس دن ہو گیا تھا اونٹ گم اس کا، وہ اس کو ڈھونڈتا پھرتا تھا اس جانب بھی نکل آیا. بلندی سے اسے اس جنگ کا نقشہ نظر آیا. یہودی قاتلوں کے بس میں ایک لڑکا نظر آیا. وہ لڑکا برسر پیکار چاروں سے، بہت ہی تندہی سے لڑ رہا تھا پختہ خارکاروں سے. خیال آیا کہ ملنی چاہیے امداد لڑکے کو، مبادہ قتل کر دے مل کے یہ جلاد لڑکے کو. مگر اٹھا جو ہی امداد کرنے کے ارادے سے، نہ جانے کیوں الجھ کر رہ گیا اپنے لبادے سے. پھر اٹھا جب دوبارہ پاؤں پھسلا ایک پتھر سے،
چٹان ابھری ہوئی تھی، ایک وہ ٹکرا گئی سر سے، اٹھا پھر تیسری بار اور چاہا جلد اتر جاؤں، جوان ہاشمی کو قتل ہونے سے بچا لاؤں، مگر اب کے ہوا ایک اژدہا اس راہ میں حائل کہ جس کے خوف سے ساری عظیمت ہو گئی زائل۔ یہ مرد اب دور ہی بیٹھا ہوا سرت سے تکتا تھا، جوان ہاشمی کے واسطے کچھ کر نہ سکتا تھا۔ نظر آیا کہ لڑکا سست ہے زخموں کی شدت سے، یہودی پے بپے حملے کیے جاتے ہیں قوت سے۔ خیال آیا میری آواز سے شاید وہ ڈر جائیں، یہاں ایک شخص کو موجود سمجھے اور باز آئیں، مگر جو ہی یہ سوچا اور نعرہ مارنا چاہا، وہیں گھونٹا کسی نے حلق اور بٹھلا دیا چپکا۔ حقیقت میں یہ سب شیطان کی فتنہ ترازی تھی، مدد کے راستے میں ہر رکاوٹ ہیلا سازی تھی۔ رہی جب اس طرح ہر مرتبہ تدبیر ہے ناکارہ، نظر آیا نہیں تقدیر سے انسان کا چارہ، مگر اس بے گناہ کا قتل میں ہونا نہ دیکھوں گا، نہیں کچھ اور کر سکتا تو آنکھیں بند کر لوں گا، مگر اتنے میں اس کو اور ہی نقشہ نظر آیا، زمین سے تا فلک ایک نور کا جلوہ نظر آیا اترنا چار نورانی فرشتوں کا، اور ان کو دیکھتے ہی بھاگنا ان بد سرشتوں کا، گرا کر قاتلوں کو بھاگ اٹھے رہوار شیطانی، زمین پر سر پٹکتے رہ گئے غولے بیابانی، جوان نے اب تعقب کر کے مارا ان لعینوں کو، نہ شیطان نے دے سکا کوئی سہارا ان لعینوں کو، یہ صورت دیکھ کر مرد معمر ہو گیا حیران، یقین آیا کہ ہے یہ ہاشمی لڑکا بہت ذیشاں، اٹھا تو راستے میں اب نہ کوئی اژدہا آیا، وہاں پہنچا تو پانچوں قاتلوں کا سر کٹا دیکھا، پڑے تھے 5 لاشیں ایک سے دور سب تنہا، کھڑا تھا ایک جگہ فرزند عبد المطلب تنہا، غرض زخمی جماع کو ساتھ لے کر وہ گھر آیا، یہ سارا ماجرا اس کے پدر کو جا کے بتلایا، پھر اپنی نیک دختر بیاہ دی اس شیر سولت سے، خوشی اس بیاہ کی سب نے منائی شان و شوکت سے، بہم دولہا دلہن تھے صورت و سیرت میں لاسانی، قسم کھاتی تھی ان کے نام لے کر پاک دامانی، وہ نور لم یزل جس کی ضیا تھی روئے انور میں، نظر آنے لگی اس کی جھلک تقدیر مادر میں۔ گئے پھر کچھ دنوں کے بعد سوئے شام عبداللہ، وہاں سے پلٹے آتے تھے کہ آئی موت بھی ناگاہ، جوانی میں ہوا یثرب کے اندر انتقال ان کا، رہا اب آمنہ کے واسطے رنج و ملال ان کا، لیے بیٹھی تھیں اب گھر میں امانت اپنے شوہر کی، کہ تھی بطن صدف میں روشنی ایک پاک گوہر کی۔ یہ تھا ہمارا آج کا شاہنامہ اسلام ٹائم۔ ہم اگلی آڈیو میں جو سنیں گے ہم آپ کو ابھی سے بتا دیں تاکہ آپ کو جستجو رہے، اس میں ہم آپ کو بیان کریں گے اصحاب فیل کا مکمل واقعہ، ہاتھی سجدے میں کیسے گرے اور اصحاب فیل کا حشر کیا ہوا، یہ سب ہم آپ کو سنائیں گے اگلی آڈیو میں۔ تو اگلی آڈیو کے آنے تک آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔